پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ آفس ہے پرائم منسٹر آفس، جہاں سے یہ باتیں باہر آ رہی ہیں۔ جو ہیکر تھا وہ غالباً اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کئی 100 منٹ سے زیادہ کی آڈیو موجود ہے۔ اگر شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بات چیت آئی باہر تو عمران خان صاحب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا۔ خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کے بارے میں جو بھی بات ہو جائے وہ اس کے اوپر کان نہیں دھریں گے۔ اب اس کے پیچھے تحقیقات ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ اندرونی ہاتھ اس کے اندر انوالوڈ ہے یا کسی مختلف سورسز سے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ، میرا نام بلال عباسی ہے۔ ناظرین، ملک میں سیاست جوبن پر ہے اور آج کل آڈیوز کا دور ہے۔ پہلے وزیر اعظم ہاؤس کی اور وزیر اعظم شہباز شریف کی آڈیوز لیک ہوئی کابینہ کے ساتھ، پھر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہوئی۔ آج کل ملک میں سیاست جوبن پر ہے اور آڈیوز بھی لیک ہو رہی ہیں اور مزید آڈیوز لیک ہونے کی ہیکر ٹویٹر پہ باتیں کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار اور اینکر پرسن حفصہ کومل صاحبہ۔ تھینک یو ویری مچ حفصہ صاحبہ۔ مجھے یہ بتائیں، آڈیو لیک ہو رہی ہیں، آپ کی بھی کوئی آڈیو ہے اسپیسیفک؟ کیا جرنلسٹ کی بھی ہے کوئی؟ نہیں، ہم میرے خیال سے کوئی پرائم منسٹر آفس میں تو بیٹھتے نہیں ہیں کہ ہماری آڈیو لیک ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو سرویلنس ہے، ہماری جو پرائیویسی ہے، وہ بڑے عرصے سے لوگ اس کو کویشچن کر رہے تھے کہ جو صحافی ہیں ان کی جو فون ٹیپ ہوتے تھے، بہت عرصے سے صحافی یہ بات کہہ رہے ہیں، ان کو ان کے گھروں تک فالو کیا جاتا تھا۔ کسی نہ کسی حد تک ڈفرینٹ جو ہمارے سوسائٹی کے سیگمنٹس ہیں اس میں موجود لوگ وہ بہت سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ وہ NGOs ہوں یا جو بھی ہوں، ان کو بلیک میل کیا جانا، ججز کو بلیک میل کیا جانا، یہ سب چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ لیکن اس وقت یہ معاملہ اتنا زیادہ تشویشناک اس لیے کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ آفس ہے پرائم منسٹر آفس، جہاں سے یہ باتیں باہر آ رہی ہیں۔ میرے لیے اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی بات چیت آئی باہر تو عمران خان صاحب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب ایک ہی اسی آفس سے مزید آڈیوز آنے، کیونکہ جو ہیکر تھا وہ غالباً اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کئی 100 منٹ سے زیادہ کی آڈیو موجود ہے، سابق وزیر اعظم کے حوالے سے بھی موجود ہے۔ اب اس کے پیچھے تحقیقات ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ اندرونی ہاتھ اس کے اندر انوالوڈ ہے یا کوئی دوسرے فیکٹرز بھی اس کے اندر انوالوڈ ہیں، یا کسی ایک پارٹی کی طرف سے معاملہ آ رہا ہے یا پھر کسی مختلف سورسز سے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے، دنیا میں لوگ سٹینڈ لیتے ہیں اس قسم کے معاملات پہ۔ سیاسی مخالفین بھی کہتے ہیں کہ یہ دو کولیگز کی نجی نوعیت کی گفتگو ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو، لاسٹ ایئر مریم نواز کی پرویز رشید صاحب سے گفتگو آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں وہ جیو کے کچھ اینالسٹ کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ یہ بھٹی صاحب اس طرح کہتے ہیں اور نیائی صاحب اس طرح کہتے ہیں، ان کو اشتہار دینے، ان کو نہیں دینے، ایگزیکٹلی یہی بات ہے، کچھ اس قسم کی بات ہوئی تھی اس میں۔ لیکن اس کو جو ہم نے اینالائز کیا تھا وہ دو کولیگز کے درمیان ہونے والی بات چیت تھی۔ اب آپ اس کے اوپر ان کو جج اس پہ کر سکتے ہیں کہ اگر ویسا ہی ہوا ہوتا، اگر ارشاد بھٹی اس پینل میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے، اگر وہ انفلوئنس استعمال کیا گیا ہوتا یا ہو چکا ہوتا، لیکن ایک پرسیپشن ہم سب نے اس کے بارے میں ضرور اڈاپٹ کی کہ اچھا تو یہ بات ٹھیک کہی جاتی ہے کہ میڈیا کو مینیج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آڈیوز ہیں یہ اس حد تک نقصان دہ ضرور ہوں گی جب سیاستدانوں نے خود ہی لحاظ نہیں کیا اس چیز کا کہ آج کو ان کی آڈیو آئی ہے، کل کو ہماری بھی آ سکتی ہے۔ تو عوام جو ہمارے ہیں ان کو سائبر پرائیویسی جو ہوتی ہے، آپ کی پرائیویٹ لائف کی پرائیویسی یا آپ کی کولیگز کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پرائیویسی، لیٹ الون پرائم منسٹر آفس جیسے بڑے دفتر کی بات ہو، وہ سمجھانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اب وہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کے جو چاہنے والے ہیں وہ ان کے بارے میں جو بھی بات ہو جائے وہ اس کے اوپر کان نہیں دھریں گے، وہ کہیں گے خیر ہے کوئی بات نہیں، خان صاحب ایماندار تو ہیں اور ہینڈسم بھی ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کہیں نہ کہیں وہ افیکٹ ضرور کرے گا۔ اور پھر اب جو باتیں کچھ جرنلسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کے حلقوں میں کہ ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ ذاتی طور پہ میں بہت مخالف ہوں کسی کے بھی ذاتی زندگی کا امپیکٹ آنا ان کی پروفیشنل لائف کے اوپر، خواہ وہ فارمر پرائم منسٹر ہوں یا ہماری کوئی بھی سیاسی شخصیات ہوں، ان کی ذاتی زندگی میں وہ کیا کرنا ہے اس کو بیسس پہ بلیک میل کرنا یہ بہت غلط ہے۔ یہ کتنی شاکنگ نیوز ہے آپ کے لیے کہ وزیر اعظم ہاؤس بھی محفوظ نہیں ہے؟ عمران خان صاحب بھی تو سابقہ وزیر اعظم تھے، اس وقت کی آڈیو ہے اور یہ ابھی حاضر چلی، اور ذرائع یہ بتا رہے ہیں اور ہیکر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مزید آڈیو دیں اور گھنٹوں کی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں یہ بہت زیادہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی نقصان دہ ثابت نہیں ہو سکتی؟ بہت سارے حوالوں سے ہم نے ڈپلومیٹس سے بات کی ہے، ہم نے ویسے بھی جو سائبر سیکیورٹی کی شخصیات ہیں ان سے بھی بات کی ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو وہ اس چیز کے حامی تھے۔ آپ کو یاد ہوگا منصور علی خان صاحب کے ساتھ ان کا ایک انٹرویو تھا جس میں جواب ان کا ہم سب کے لیے بہت حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے پوچھا خان صاحب سے کہ یہ جو پرائم منسٹر آفس ہے اس کی سرویلنس ہوتی ہے، اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے،
تو انہوں نے کہا یہ تو ہونا چاہیے, ISI کو ایسا کرنا چاہیے, پرائم منسٹرز کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ تو اب اس بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے, لیکن ایک جس طرح نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, اس میں ایک لاہ عمل بنانے کا کہا گیا ہے, تو ایک لاہ عمل ضرور ہونا چاہیے. پرائم منسٹر آفس ہمارا ہمیشہ سے بہت ساری نظروں میں ہوتا تھا, بہت سی باتیں پرائم منسٹر آفس میں ہوتی تھی اور ان کو بعد میں استعمال کیا جاتا تھا وزرائے اعظم کے خلاف. یہ سلسلہ اب ختم ہونا چاہیے. اس کا نقصان سب سے بڑا یہ ہوتا ہے جو کہ سبھی لوگ بات کر رہے ہیں, آپ نے یقیناً آپ نے بھی اپنے پروگرامس میں بات کی ہوگی, کہ جو فارن ڈیلیگیشنز آتے ہیں, جو اہم شخصیات دوسرے ملکوں کی آتی ہیں, وہ 2 ممالک کے حوالے سے پرائم منسٹر کے ساتھ بات ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ عسکری حکام جب آتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے, جن میں سے اگر کوئی نیشنل سیکیورٹی لیول کا ایشو باہر نکل جاتا ہے تو پھر کل کو کوئی کیسے اعتماد کرے گا. اور اس کے جتنے بھی ذمہ دار لوگ ہیں, یہ ایک نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کر کے یہ کہہ دینا کہ اس کی تحقیقات ہوں گی, یہ کافی نہیں ہوگا. اس بار نام بھی سامنے آنے چاہیے کہ لیبس ایگزیکٹلی کہاں سے ہوا, یہ ڈیٹا کمپرومائز کہاں سے ہوا. یہ مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا فون ریکارڈ ہوا ہے یا کسی عملے کے بندے نے وہاں پر ریکارڈنگ کی ہے جو وہاں پر امپلائر ہیں؟ کیا سمجھتی ہیں ایگزیکٹلی کہاں پر مسٹیک ہے؟ زیادہ تر چانسز یہ بتائے جا رہے ہیں کہ فون ہیک ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر پیگاسس سافٹ ویئر کے نام سے ایک چیز سامنے آئی تھی, اس نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا. وہ سافٹ ویئر بہت مہنگا تھا, وہ امیر ملکوں کے پاس بھی چند ایک تھے اور انہوں نے کچھ اہم شخصیات کے فون کے اندر اس کو انسٹال کیا ہوا تھا. آئی فون ہے, اس کو سب سے محفوظ فون سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کے اندر بھی پیگاسس سافٹ ویئر کا جب استعمال کر کے اس وقت اطلاعات تھی کہ شاید بھارت نے, ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب تھے اس وقت, ان کے فون کے اوپر بھی اس قسم کا کوئی سائبر سیکیورٹی کمپرومائزڈ ہو گئی ہے. تو ہمیں یہ بھی یاد ہے کہ ایک احکامات دیے گئے تھے جتنے بھی وفاقی وزراء تھے کہ ان کو وہ اپنے فون چینج کر لیں, آئی فون, کیونکہ یہ شک تھا کہ کمپرومائز ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں اس قسم کی کوئی ٹیکنالوجی یا تو استعمال کی گئی ہے, یا پھر ایک دوسری بات یہ ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمیں ویسے یہاں پہ قیاس آرائی تو نہیں کرنی چاہیے جب تک کوئی تفصیل سامنے نہ آئے. ایک دوسری یہ بھی ریزن ہو سکتا ہے کہ جس قسم کی ایک مواد اکٹھا کیا جاتا ہے پرائم منسٹر آفیسز سے, وہ شاید ہیک ہو گیا ہے جہاں پر بھی وہ موجود تھا, یہ بھی ہو سکتا ہے. افسر صاحبہ, اب آتے ہیں سیاست کی طرف. رجیم چینج کی باتیں چل رہی تھی 4 سالوں سے, اور 1-2 دن قبل پہلے آڈیو بھی لیک ہوئی ہے, اس نے عمران خان کے بیانیوں کو ٹھیس پہنچائی ہے کیا؟ عمران خان صاحب کے بیانیے کو ٹیکنیکلی تو بہت زیادہ ٹھیس پہنچائی ہے اس بات نے. وہ تضاد بھی سامنے آیا ہے جس میں ان کی پرسنالٹی کے حوالے سے میں کچھ لوگوں کو جو کہ ان کے بہت حمایت بھی کرتے ہیں, ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ اچھے ٹیسٹ میں یہ بات نہیں گئی ہے کہ خواہ وہ IMF کی ڈیل ہو, اس پہ بھی PTI کس قسم کی پلاننگ کر رہی تھی, جو اب شوکت ترین صاحب کی, جھگڑا صاحب کی گفتگو آپ نے سنی تھی, یا پھر وہ یہ ہو. اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کا معاملہ تھا. پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں رہتا ہے جہاں پہ ہمیں مختلف فورمز کے اوپر امریکہ جیسے ملک ہو یا چین ہو, ان کی ضرورت پڑتی ہے. ڈپلومیسی کے حوالے سے جو ہمارے سینئر ڈپلومیٹس ہیں وہ بہت تشویش کا اظہار کر رہے تھے کہ سائفر جیسی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمارے سفیر کو بھی بڑی ایک ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ڈالتی ہے, کیونکہ امریکہ کے بعد انہیں کچھ اور جگہوں پہ بھی سرو کرنا ہے. کل کو وہ وہاں کی شخصیات سے بھی ملیں گے, ان کو وہ بھی اپنے خیالات بتائیں گے, تو یہ کوشچن ضرور کیا جائے گا کہ وہ کس طریقے سے ہمارے اوور آل جو ہمارے ڈپلومیٹس ہیں, جو کہ خان صاحب کے دور میں, آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ انہوں نے ایک خطاب کیا تھا ہمارے جو سفیر تھے, سفرا تھے ان سے, جس میں خان صاحب نے ان کو اسی طرح کی باتیں کہہ دی تھیں جس طرح کی وہ جلسوں میں کہتے ہیں, جس پہ انہوں نے احتجاج ریکارڈ کرایا تھا, اور بعد میں خان صاحب کو اطلاعات کے مطابق معذرت بھی کرنی پڑی تھی ان سے. تو اسی طریقے سے یہ ایک ایکسپوز ہوا ہے یہ معاملہ بہت برے طریقے سے. اس میں خان صاحب کے حد تک یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ وہ اقتدار سے گئے تو وہ یہ بات بھی کر سکتے تھے جس پہ وہ اب آنا شروع ہوئے ہیں, اور پاکستان کو سفارتی اعتبار سے جو بھی ریسنٹلی بھی پرائم منسٹر کا وزٹ ہوا ہے شہباز شریف کا, اس بارے میں ہم ذرائع سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ کافی حد تک ہم لوگوں کو جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول کرنا پڑا ہے اس کے بعد. کیا عمران خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس چل رہا ہے, فارن فنڈنگ کیس چل رہا ہے, اور توہین عدالت کیس بھی ابھی چل ہی رہا ہے. کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب ان کیسز میں بچ جائیں گے, یا وہ جو بات کریں ٹیکنیکل بیسس پر انہیں ناک آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, کیونکہ عمران خان صاحب کو لکیلی جس قسم کی عدلیہ کا بھی ابھی سامنا ہے, ان کی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسا کیس توہین عدالت کے کیسز کے اوپر نون لیگ کی سزائیں ہمارے سامنے ہیں, جہاں پر غیر مشروط معافی مانگی, جن کے اوپر الزام تھا, انہوں نے عدالت میں یہاں تک کہا کہ میں خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑتا ہوں, اور یہ بات ہو گئی, اور ڈائریکٹلی نام بھی نہیں لیا تھا انہوں نے ججز کا. ان کو سزائیں ہوئیں, غلط ہوئیں, لیکن اس موجودہ وقت کی معزز عدالت نے اس غلطی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی, خان صاحب کو مہلتیں دے کے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت یہ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا کہ ٹیکنیکل ناک آؤٹ کے لیے
کیا اس قسم کا ماحول ہے جس طرح کا 2018 کے الیکشن سے فوراً پہلے تھا اور مریم نواز کو بھی سزا ہو گئی جو کہ اب آبویسلی ختم ہو گئی ہے. تو خان صاحب کو مختلف نوعیت کی عدالت کا سامنا ہے, یہ ان کی خوش قسمتی ہے. تو یہ کہنا میرے لیے بہت قبل از وقت ہوگا کہ توشہ خانہ ہو یا پھر ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر جو ان کو ڈر ہے ای سی پی کے ذریعے ڈسکوالیفائی ہونے کا, ان الیکشن کمیشن کے اوپر بھی ان کا اتنا پریشر ہے اور ایک اوور آل پریشر کی بات لوگ کرتے ہیں تمام اداروں کے اوپر, تو اس میں یہ دیکھنا ہوگا ضرور کہ کس قسم کے نتائج نکلتے ہیں خان صاحب کے لیے. عمران خان صاحب اسلام آباد آنے کی کال دے رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اسلام آباد آنا ہے پھر اٹھ کے نہیں جانا. کیا سمجھتے ہیں عمران خان کی گزشتہ دنوں بات ہوئی کہ جنرل باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی, کیا خبریں ہیں, کوئی ڈیل ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی؟ کیا دیکھیں خبریں یہ ذرائع سے ہی آتی ہیں. اگین میں کیونکہ باقی دوست ہمارے جو ہیں وہ ذرائع سے آئی ہوئی خبر کو اس طریقے سے بھی پیش کرتے ہیں کہ بس یہ حرف آخر ہے, لیکن جو ہم نے خبریں سنی ہیں اور جو پی ٹی آئی اور دوسرے حکومتی جو ذرائع ہیں ان سے بھی خبر سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ 2 ملاقاتیں ہوئیں اور دونوں بالکل سازگار نہیں رہیں خان صاحب کی, اور اس قسم کا کوئی بھی ابھی تک خبریں نہیں ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل یا بات چیت ہو سکتی ہے. حکومت اپنی جگہ پریشان تو ہے. ایک دن بات ہوئی تھی کہ عمران خان صاحب پر FIR ہو گئی ہے, انسداد دہشت گردی کا مقدمہ درج ہوا ہے, اور میں خود وہاں موجود تھا. ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر کارکنان پہنچ گئے اور درجنوں MNAs, خواتین بھی تھی, مرد بھی تھے. حکومت اپنی جگہ سوچتی بھی ہے, اور دیکھا جائے صوبوں میں KPK میں, پنجاب میں, گلگت بلتستان میں, کشمیر میں عمران خان صاحب قابض ہیں. کچھ ڈماڈول ہی ہے مسئلہ. بالکل, یہ بھی تو ہمارے ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا پہلے کہ صرف ایک اسلام آباد کی جو ٹیریٹری ہے پرائم منسٹر صاحب کے انڈر وہی آتی ہے. کہ پنجاب میں بھی خان صاحب کی حکومت ہے جو کہ پنجاب کی میں تبدیلیاں کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے اس وقت, حکومتی پارٹیز بھی, اور KPK اور گلگت اور کشمیر میں بھی. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ حکومت کے لیے اور بھی بہت سارے محاذوں کے اوپر بہت سارے چیلنجز ہیں. جیسا کہ آپ کو بتایا کہ پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں مفتاح صاحب کے حوالے سے, وہ مجھے لگتا ہے کہ ایک زیادہ بڑا چیلنج تھا, اور ایک بنیادی طور پہ اس بات کا جواب دینا مجھے حکومتی رہنماؤں کو بہت مشکل نظر آتا ہے جواب دینا اس بات کا. جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایگزیکٹ پلان نہیں تھا کہ آپ نے, جب مفتاح صاحب پہ تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے خان صاحب کی پالیسی کو کس طرح درست کرنا ہے جس کے اوپر آپ تنقید کرتے ہیں, تو آپ لوگ حکومت میں آئے کیوں؟ لیکن آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ حکومت میں آنے کا صرف ایک مشکل معاشی حالات ایک وجہ نہیں تھی, اپوائنٹمنٹ اس سے بھی زیادہ بڑا ایشو تھا جو سر پہ چڑھ چکا تھا اس PDM کی پارٹیز کے لیے. کیسز بھی ان کے لیے سب سے بہت زیادہ امپورٹنٹ تھے. لیکن جیسا کہ آپ نے خرم دستگیر صاحب کو سنا ہوگا, ایک سائیکالوجی ہوتی ہے, ایک سائیکی ہوتی ہے ہر چیز کے پیچھے, کہ کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ اتنے مشکل حالات میں تمام جماعتیں اپنی سیاست کمپرومائز کرنے کے لیے اقتدار میں آئیں. وہ ڈر یہ تھا کہ خان صاحب اپنی مرضی کی اپوائنٹمنٹ کر کے اگلے 15 سال کے لیے اقتدار پہ بیٹھ جائیں گے. تو اس ڈر کے مارے ایک ڈیموکریٹک موومنٹ کے ذریعے یہ سارا کچھ کیا گیا. تو گورنمنٹ میں سمجھتی ہوں مختلف فرنٹس کے اوپر بہت مشکل میں, اور اس میں سب سے بڑا فرنٹ وہ ہے جس وجہ سے اسحاق ڈار صاحب کو بلایا گیا کہ یہ نہ ہو کہ یہ الیکشن تو آ جائے اگلے سال لیکن اس وقت تک کوئی نام لیوا نہ رہے مسلم لیگ نون کا بالخصوص, جن کے وزیر اعظم موجود ہے اور جن کے وزیر خزانہ تھے. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. خان صاحب کی سیاست سے زیادہ بڑی بات. مجھے یہ بتائیں, اسحاق ڈار ہیں یا اسحاق ڈالر ہیں؟ آئے ہیں تو $9 سستا ہو گیا, کیا خاص ہو جائے, اور کیا سمجھتی ہیں معیشت کو سنبھال دے دیں گے یہ؟ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب کے, میں کیونکہ اکانومی کی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں, لیکن جو دوسروں کو ہم سنتے ہیں میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گی. بہت سے جو اکانومسٹ ہیں وہ ناقد ہیں اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی کے حوالے سے. بڑے بڑے اکانومسٹ کی میں بات کرتی ہوں, میں عاطف میاں صاحب کو بھی سن رہی تھی پچھلے دنوں, اس کے علاوہ ہمارے ملک میں اکبر زیدی صاحب کی بھی گفتگو سنی. جو ان کی پالیسی رہی ہے ایک فکسڈ ایکسچینج ریٹ رکھنے کی, ڈالر کے پرائز کے حوالے سے جو ان کی پالیسی رہی, اس کے ماضی میں اتنے اچھے نتائج نہیں نکلے لانگ ٹرم میں. لیکن اب جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ بھی یہ اس وقت انتظار میں ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کیا پالیسی سامنے رکھیں گے, کیونکہ اس وقت جو دور ہے اس میں ہمیں جو کچھ دن پہلے تک بتایا گیا وہ یہ تھا کہ مفتاح صاحب کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور IMF کی ہر بات کے اوپر ان کو منوان عمل کرنا ہے. لیکن کیا جو ابھی امریکہ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں IMF کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ورڈ امریکہ نے دیا ہمارے لیے کہ اگر کچھ چینجز ہوتے ہیں؟ پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو اجلاس ہوا تھا اور جو امپورٹنٹ ملاقاتیں, اس میں ایک چیز ہم سنتے ہیں وہاں پہ موجود رپورٹرز سے بات کرتے ہوئے کہ پورا اجلاس جو ہے اس میں پاکستان کے سیلاب کی بات ہو رہی تھی.
آپ کو یاد ہے ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز نے اس حوالے سے اپنا پیپر بھی جاری کیا کہ پاکستان کے جو قرضے ہیں ان حوالے سے ان کو ریلیف دی جائے کیونکہ پورا ملک سیلاب میں ہے. تو اسحاق ڈار صاحب کو اگر اس قسم کا کوئی ایج حاصل ہوتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ بڑے فیصلے ضرور کر سکتے ہیں. باقی ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ اب چند دنوں میں اپنی کیا پالیسی بیان کریں. آپ کے ذرائع کیا ہیں کہ مزید آڈیوز اور ویڈیوز آنے والی ہیں؟ یہ آڈیوز کے بارے میں میرے ذاتی ذرائع تو کوئی بھی نہیں ہے, لیکن میں نے دوسرے جرنلسٹوں کو سنا ہے, وہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ مزید آڈیوز آئیں گی, اور کوئی کانکریٹ انفارمیشن اس بارے میں ہمارے پاس تو نہیں ہے. لیکن میرے لیے یہ دیکھنا ضرور ہوگا, جہاں ہم ان کو اینالائز کر کے یہ ضرور ہم بطور صحافی ہمیں بڑا انٹرسٹنگ لگتی ہیں چیزیں, کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ سیاسی لیڈران, یہ وزرائے اعظم بیہائنڈ دا کلوز ڈورز کیا سوچ رہے تھے. یہ تو ایک جینوئنلی ایک صحافی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.